وہ دروازہ بستی کے بیچوں بیچ تھا مگر کوئی اس پر دستک نہیں دیتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ بند تھا بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ لوگ بند دروازوں سے ڈرتے ہیں مگر کھلے دروازے انہیں بے چین کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جسے الزام دیا جا سکے۔ اس دروازے کے پیچھے کوئی خانقاہ نہیں تھی، نہ مسجد، نہ کوئی مخصوص جگہ، بس ایک خالی صحن تھا، اتنا خالی کہ وہاں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی موجودگی کا بوجھ محسوس ہونے لگتا تھا۔ اسی بستی میں وہ شخص رہتا تھا جسے لوگ متوازن کہتے تھے۔ اس کی زندگی میں کوئی بڑا دکھ نہیں تھا، نہ کوئی بڑی خوشی۔ وہ نہ بہت گناہگار تھا نہ بہت پرہیزگار، وہ بس ٹھیک تھا، اور یہی ٹھیک ہونا اس کی سب سے بڑی الجھن تھی۔ اس کے دن ترتیب میں گزرتے، راتیں حساب میں۔ وہ جانتا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، مگر اس جاننے میں کوئی حرارت نہیں تھی۔ سب کچھ درست تھا مگر زندہ نہیں۔ وہ عبادت کرتا تھا مگر عبادت اس کے اندر کوئی سوال پیدا نہیں کرتی تھی۔ وہ دعا مانگتا تھا مگر دعا کے بعد بھی کچھ باقی نہیں رہتا تھا۔ اس نے رب کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیا تھا مگر اس حقیقت کے ساتھ اس کا رشتہ رسمی ہو چکا تھا، جیسے کوئی پرانا تعلق جس میں احترام تو ہو مگر حیرت نہ رہی ہو۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ شاید اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس نے ماننے میں تو سب کچھ قبول کر لیا ہے مگر جینے میں کچھ نہیں اترا۔ وہ خود کو الزام نہیں دیتا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی واضح خرابی نہ تھی، اور یہی بے خرابی اس کے اندر ایک خاموش خلا بناتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب بستی کے لوگ اپنے اپنے معمولات میں گم تھے، وہ بغیر کسی خاص ارادے کے اس کھلے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا تھا نہ آگے بڑھنے کا، بس قدم ٹھہر گئے۔ اندر صحن خالی تھا، نہ کوئی آواز نہ کوئی نشان کہ یہاں کچھ خاص ہوتا ہے۔ وہ اندر چلا گیا۔ صحن میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، نہ اس کے چہرے پر بزرگی کا تاثر تھا نہ دانائی کا دعویٰ۔ وہ بس بیٹھا تھا جیسے بیٹھنا ہی اس کا کام ہو۔ اس نے آنے والے کو دیکھا مگر سوال نہیں کیا۔ خاموشی ایسی تھی جیسے دونوں ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ شخص خود ہی بول پڑا، میں سب کچھ ٹھیک کرتا ہوں پھر بھی اندر کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ جملہ اس نے کسی سے نہیں کہا تھا، یہ اس کے اندر ہی گونجتا رہتا تھا۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہونا کافی نہیں ہوتا۔ یہ جواب نہ تسلی تھا نہ وضاحت، مگر اس جملے میں ایک دراڑ تھی جس سے اس کے اندر کی دبی ہوئی تھکن جھانکنے لگی۔ اس نے پوچھا، پھر کیا کافی ہوتا ہے؟ بوڑھا خاموش رہا۔ اس خاموشی میں کوئی ضد نہیں تھی، بس انتظار تھا۔ اس انتظار میں اس شخص نے پہلی بار خود کو سنا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ برسوں سے خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کبھی خود کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں دی تھی، کبھی یہ نہیں مانا تھا کہ وہ نہیں جانتا۔ وہ ہمیشہ درست رہا تھا اور درست رہنے میں اس نے خود کو کہیں کھو دیا تھا۔ بوڑھے نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا اور صحن کے بیچ میں رکھ دیا، پھر ایک اور پھر ایک اور، کچھ ہی دیر میں ایک چھوٹا سا دائرہ بن گیا۔ اس نے کہا، یہ تمہاری سمجھ ہے؟ پھر اس نے دائرے کے باہر کنکر بکھیر دیے، اور یہ وہ سب ہے جسے تم نے نظر انداز کیا ہے۔ وہ شخص کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں ملے۔ اسے لگا جیسے پہلی بار کوئی اس کی اندرونی ترتیب کو بگاڑ رہا ہو، مگر اس بگاڑ میں عجیب سی راحت تھی، جیسے کسی نے سخت گرہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اگلے دن وہ پھر آیا۔ اس کے بعد بھی وہ بوڑھا زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا، کبھی کبھی صرف بیٹھتا، کبھی خاموشی کو لمبا ہونے دیتا، اور اسی خاموشی میں وہ شخص آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے عبادت چھوڑ دی، نہ ہی بڑھائی، بس اس کا طریقہ بدل گیا۔ اب وہ عبادت میں خود کو پیش نہیں کرتا تھا، بس موجود رہتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر جو خلا تھا وہ بھر نہیں رہا مگر نرم ہو رہا ہے۔ وہ خلا اب خوف نہیں رہا تھا بلکہ گنجائش بن چکا تھا۔ اس نے پہلی بار یہ جانا کہ سکون بھر جانے کا نام نہیں بلکہ بوجھ اتر جانے کا نام ہے۔ ایک دن اس نے بوڑھے سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ بوڑھا مسکرایا نہیں، بس بولا، یہ وہ دروازہ ہے جو بند نہیں تھا مگر تم نے کبھی دیکھا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اندر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پھر نظر نہیں آیا۔ وہ شخص صحن میں اکیلا بیٹھا رہا۔ اب وہاں خالی پن نہیں تھا بلکہ ایک ایسی خاموش موجودگی تھی جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ رب کسی خاص حالت میں نہیں ملتا، رب اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان اپنی ترتیب چھوڑ دیتا ہے۔
کچھ عرصے بعد وہ شخص بھی لوگوں کی نظروں سے کم نظر آنے لگا، نہ اس لیے کہ وہ کہیں چلا گیا تھا بلکہ اس لیے کہ اب وہ خود کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ بستی میں ہی تھا مگر اب اس کی موجودگی اعلان نہیں تھی، اور یہی تصوف ہے، کسی بند دروازے کو توڑنا نہیں، کسی کھلے دروازے سے گزرنے کی ہمت، جہاں انسان خود کو ساتھ نہیں لے جاتا اور رب کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔